کچھ مدنی پھول پیش کرنے ہیں. یوں سمجھیے اس کا آغاز تو درود پاک کی اس فضیلت سے ہی ہو چکا کہ جو سکرات کا وقت ہے، جو موت کی سختیاں ہیں، کیا ہم اسے یاد رکھتے ہیں؟ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جسے ہم بھول جاتے ہیں. زندگی میں ایسے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ جیسے مرنا ہی نہیں ہے. تو آج اسی حقیقت پر کچھ مدنی پھول پیش کروں گا. اللہ کرے کہ فکر آخرت اور آخری جو سفر ہے اس کی تیاری کا ہمارا ذہن بن جائے. حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی لکھتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک بڑا مغرور شخص تھا. ایک بند کمرے میں تھا. بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے کمروں میں ہر کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی. گارڈز، آگے سیکرٹری، اجازت کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا. اور ان کو اس بات پر بعض اوقات بڑا غرور بھی ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے کہ میری ٹیریٹری میں کوئی پیر نہیں رکھ سکتا. اچانک کمرے میں ایک شخص داخل ہوا. اس مغرور شخص نے زور سے چلا کر کہا، کون ہو؟ کیسے آ گئے میرے کمرے میں بغیر اجازت؟ تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں؟ میں اس واقعے کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. تمہیں اجازت کس نے دی میرے کمرے میں آنے کی؟ تو کہتا ہے کہ مجھے اس گھر کے مالک نے اجازت دی ہے اور میں وہ ہوں جسے کوئی روک نہیں سکتا. مجھے بادشاہوں سے بھی اجازت لینے کی ضرورت پڑتی نہیں. مجھے کسی کا دبدبہ ڈرا نہیں سکتا اور نہ ہی مجھ سے کوئی بچ سکتا ہے. اور جب یہ باتیں سنی نا، اس مغرور شخص نے، جس کا سٹائل ہی الگ ہوتا تھا، جو بڑے چلا کر بڑے غصے میں لوگوں سے باتیں کرتا تھا، اب اس کا جو غصہ ہے وہ نیچے آ گیا. اب ہے کون یہ تو بتائیں، کہیں آپ ملک الموت تو نہیں؟ اللہ اکبر. اب حضرت ملک الموت نے کہا، ہاں میں ملک الموت ہوں. مجھے کوئی دروازہ نہیں روک سکتا، مجھے کوئی گارڈ، مجھے کوئی کر و فر کہیں بھی جانے سے نہیں روک سکتا. اب وہ کہتا ہے کہ حضور تھوڑی سی مہلت مل سکتی ہے. اگر آپ میری روح قبض کرنے آئے ہیں تو کچھ دن، کچھ گھنٹے تو دیجئے نا. مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. مجھے کچھ توبہ کرنی ہے، کچھ نیکیاں کرنی ہیں، کچھ نیک اعمال کرنے ہیں. اب ملک الموت نے فرمایا کہ تمہاری سانسیں پوری ہو چکی ہیں، اب تمہارا وقت اینڈ ہو چکا ہے. تو کہا اچھا پھر یہ تو بتائیں، اگر میری روح قبض کریں گے تو مجھے لے کر کہاں جائیں گے؟ تو ملک الموت نے فرمایا، اس مقام پر جہاں تو نے اپنے اعمال بھیجے ہوئے ہیں، جس طرح کے اعمال کیے ادھر لے کے جاؤں گا. کہ حضور میں نے تو نیکیاں نہیں کی، کوئی اچھا گھر بھی تیار نہیں کیا ہے. ملک الموت نے فرمایا کہ پھر تمہیں بھڑکتی آگ کی طرف لے کر جائیں گے، جو تیرا گوشت نوچ لے گی. یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی. وہ مردہ ہو کر گر پڑا. گھر میں کوہرام مچ گیا، رونا دھونا مچ گیا. اس واقعے کے جو راوی ہیں حضرت یزید رکاشی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، اگر ان سوگواروں کو اس کے برے انجام کا پتہ چل جاتا تو اس سے زیادہ رونا دھونا مچاتے. اب میرے پیارے اسلام میں سوچئے، یہ ہمارے ساتھ بھی تو ہونا ہے نا. کبھی دفتر میں بیٹھے ہوں گے، کبھی گھر میں لیٹے ہوں گے، پتہ نہیں کبھی کہاں ہوں گے، اور اچانک ملک الموت آ جائیں گے اور ہماری روح قبض کر لی جائے گی. کوئی چانس نہیں ملے گا. جس کو مرنا ہو کیا وہ ایسے جیتا ہے جیسے ہم جی رہے ہیں؟ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر. ذرا غور تو کیجئے نا، آپ کے رشتہ داروں میں سے کتنے لوگ چلے گئے، آپ کے پڑوسیوں میں سے کتنے لوگ چلے گئے، ارے آپ کی عمر کے دوستوں میں سے کتنے لوگ چلے گئے. بلکہ میں تو ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جن کی عمر مجھ سے کم تھی، وہ بھی دنیا سے چلے گئے. دھڑا دھڑ لوگ جا رہے ہیں. جب اس مذہب سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر. یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں مرنا ہے؟
ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں دنیا سے جانا ہے اور ادھر جانا ہے، اور ادھر کی ہم تیاری نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں السعید من وعد بغیرہ، یعنی سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے نا کہ یار فلاں کا انتقال ہو گیا، میری باری آنے والی ہے۔ کبھی جنازہ پڑھتے ہوئے، کبھی قبرستان میں مردے کو قبر میں اتارتے ہوئے، کبھی مسجد کا اعلان سنتے ہوئے کہ جناب فلاں کا رضائے الہی سے انتقال ہو گیا، ہم کیوں نہیں سوچتے میرا نام بھی اسی اسپیکر سے اعلان ہوگا کہ ان کا بھی رضائے الہی سے انتقال ہو گیا ہے۔ دوست، احباب، گھر والے کچھ دیر آنسو بہائیں گے، کچھ دیر یاد کریں گے، مگر پھر کہیں گے جلدی کرو، جنازے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ پھر ہمارے گھر سے جنازہ اٹھے گا، وہ بھی نصیب والے ہوتے ہیں جن کا گھر سے جنازہ اٹھتا ہے۔ بعض اوقات تو ایسی جگہ موت آتی ہے کہ لوگوں کو کفن بھی نہیں ملتا، قبر بھی نہیں ملتی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عافیت والی موت عطا فرما، کٹنے والی، پھٹنے والی، جلنے والی، ڈوبنے والی موت سے محفوظ فرما، عافیت والی ہو، کلمے والی ہو۔ اللہ کریم ہے نا، میرے رب سے تو مانگ سکتے ہیں نا۔ ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ مولا ہمیں زندگی بھی شان والی عطا فرما، موت بھی شان والی عطا فرما، ایمان والی عطا فرما، کلمے والی عطا فرما، عبرت والی موت نہ دینا مالک کہ مرنے کے بعد لوگ کہیں کہ دیکھو باتیں تو بڑی بڑی کرتا تھا، اس کی موت کیسی ہوئی ہے۔ اللہ ایسی موت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، برے خاتمے سے بچائے۔ خدایا برے خاتمے سے بچانا، خدایا برے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی۔ آج کل تو لوگ قبرستان میں جا کے ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، قبرستان میں جا کر موبائل فون پہ کاروبار چل رہا ہوتا ہے، ادھر میت دفنائی جا رہی ہے، ادھر آپس میں دوست کل کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ قبرستان عبرت کی جگہ ہے، قبرستان میں ہنسنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے، آؤ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ غریب نواز نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ میں اور شیخ اوحد کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ سفر پر تھے۔ ہماری ملاقات ایک بوڑھے میاں سے ہوئی، وہ بزرگ تھے اور یاد الہی میں انتہائی مشغول تھے۔ کہتے میں نے ایسا بندہ یاد الہی میں مشغول پہلے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ان سے سلام کیا، ہاتھ ملایا تو معلوم ہوا کہ ان کے ہاتھ پر تو گوشت ہی نہیں ہے، اتنا کمزور، اتنے دبلے پتلے تھے۔ تو خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ اتنے کمزور کیوں ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں سوال کرتا وہ روشن ضمیر تھے، میرا سوال جان لیا۔ کہتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے دوست کے ساتھ قبرستان گیا، تھوڑی دیر ہم قبر کے پاس بیٹھ گئے، آپس میں باتیں ہونے لگی جیسے دوستوں میں باتیں ہوتی ہیں۔ کہتے اتفاقاً ایسی بات ہوئی کہ مجھ سے کہا لگ گیا، زور سے ہنس پڑا۔ اسی وقت قبر سے آواز آئی، اے غافل، جس کو ایسا مقام درپیش ہو اسے ہنسی سے کیا کام۔ کہتے جو ہی میں نے وہ آواز سنی میں اٹھ کھڑا ہوا، جو دوست میرے ساتھ تھا میں نے اسے الوداع کہا، مسجد میں آ گیا، بیٹھ گیا، مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی، قبر سے آواز آئی تھی نا۔ کہتے میں قبرستان میں ہنسا، مجھ پر ایسی غفلت آ گئی کہ میں قبر کے پاس جا کر ہنسنے لگا۔ کہتے مجھے اتنی شرمندگی محسوس ہوئی، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، 40 سال ہو گئے میں نے شرم کے مارے آسمان کی طرف منہ نہیں کیا ہے، اور میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں کیسے منہ دکھاؤں گا، کیا منہ لے کر جاؤں گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، قبرستان عبرت کی جگہ ہے، مذاق مستی اور دنیاوی باتیں کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ذوالنورین ہیں، اور 2 بار نبی پاک سے جنت خریدی ہے، ایسی عظیم ہستی ہیں۔ مگر جب آپ قبرستان جاتے تھے نا، آپ کی اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ کے سامنے کبھی حشر کی بات بھی ہوتی ہے،
जहन्नम का जिक्र भी होता है, इतना नहीं रोते। कब्र की बात होती है या आप कब्रिस्तान जाते रोना शुरू कर देते हैं। कितनी कमाल की बात की आपने फरमाया कब्र ही पहली मंजिल है। जो पहली मंजिल में कामयाब हो गया ना, वो आगे भी कामयाब हो गया। जो इधर ही पकड़ा गया, फिर आगे और मुश्किल है ना। फर्स्ट एंट्री टेस्ट है, समझ लो, हैं? कब्र में जाते ही इम्तिहान होगा ना, कब्र में जाते ही सवालात होंगे। अगर सवाल के जवाब दे दिए, अच्छा मजे की बात देखें, या स्टूडेंट भी बैठे होंगे, इम्तिहानात भी होते रहते हैं, स्टूडेंट कोशिश करते हैं किसी तरह पेपर आउट हो जाए, पता चल जाए इम्तिहान में कौन सा पेपर आएगा। अच्छा जब पेपर आउट नहीं होता तो क्या करते हैं, पिछले 5 साल पेपर लेके बैठे होते हैं, यार इनमें से कोई सवाल आएगा, इनकी तैयारी कर लो। कमाल देखो कि ये कैसा पेपर है कि जिसके सवाल पहले से ही आउट हैं, सवाल भी आउट है, जवाब भी बता दिए गए कि 3 सवाल होने हैं। कब्र में जाने के बाद हर बंदे से सवाल होगा, मर रब्बुका, तेरा रब कौन है, मा दीनुका, तेरा दीन क्या है। और फिर एक प्यारा सा चेहरा दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा, मा कुंत तकूलु फी हादर रजुल, कि इस मुबारक चेहरे वाली हस्ती के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। और तीनों सवालों का जवाब हमें पता है। मर रब्बुका, रब्बी अल्लाह, अल्लाह हमारा रब है ना, है। माँ दीनुका, दीन यल इस्लाम, दीन मेरा इस्लाम है। और हमें पता है किसका चेहरा दिखाया जाएगा, क्या कहेंगे, हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो मेरे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मगर ये इतना सिंपल नहीं है। हाँ, सवाल भी पता है, जवाब भी पता है। अब मैं आपको आओ एक कंपैरिजन समझाता हूं मेरे बच्चों, जो खास तौर पे स्टूडेंट्स हैं, बल्कि जितने भी लोग हैं, सबने दुनिया के इम्तिहान कभी ना कभी दिए होंगे। What is the difference between worldly examination and examination of the grave? दुनिया के इम्तिहान और कब्र के इम्तिहान का मैं फर्क आपको समझाता हूं। दुनिया का इम्तिहान जब भी होगा, डेट पहले से पता होगा, ऐसा ही है ना। 2 महीने बाकी हैं, 3 महीने बाकी हैं, फला तारीख को मैथ्स का पेपर होगा, फिर उर्दू का होगा, फिर साइंस का होगा, जो भी पेपर है, पेपर के टॉपिक्स भी पता है, डेट्स भी पता है, ठीक है। जैसे जैसे इम्तिहान करीब आएगा हम तैयारी बढ़ाते जाते हैं। कल सुबह पेपर है, रात नींद नहीं आती, ऐसा ही है। सेकंड, दुनिया का पेपर जब भी दे दे, आप पेपर देते हैं, रिजल्ट कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद आता है, ठीक है। तीसरी बात, पेपर में फेल हो गए, एक चांस मिलता है, क्या कहते हैं उसको, सप्लीमेंट्री पेपर या जिमनी इम्तिहान है, कि चलो यार फेल हो गए, दोबारा दे दो। अच्छा उसमें भी फेल हो गए, फिर क्या होगा, मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 1 साल और पढ़ना पड़ेगा ना। 8वीं का इम्तिहान दिया, पास नहीं हुए, चलो भाई 8वीं दोबारा पढ़ लो, 9वीं दोबारा पढ़ लो। ये 4 बातें याद रखिएगा। डेट पहले से पता है, ठीक है, ताकि तैयारी कर ले। सेकंड, इम्तिहान के बाद रिजल्ट काफी दिनों बाद आता है, और एक आधा पेपर, एक आधा सवाल रह गया तो सप्लीमेंट्री का मौका है। चौथा, अगर फेल ही हो गए तो फिर क्या होगा, आपको 1 साल पढ़ना पड़ेगा। एक 5वां भी मसला है जो आजकल ज्यादा है, कि दुनिया के इम्तिहान में थोड़े पैसे देकर, थोड़ी रिश्वत देकर, माद अल्लाह, ये चीटिंग करके भी लोग पास हो जाते हैं, ऐसा ही है। ये 5 बातें याद रखना। अब मुझे सच बताओ, इस इम्तिहान की टेंशन कितनी होती है। जिसको देखो, हर बच्चा, इम्तिहान के दिनों में हम भी जाते हैं ना बयान करने, मस्जिद के इमाम साहब के पास भी पर्ची आ रही होती, बच्चों के इम्तिहान हो रहे, दुआ कर दे। हर बच्चा मिल रहा होता है, नौजवान मिल रहा होता है, हज़रत पेपर दिए, दुआ कर दे। टेंशन ऐसा ही है ना। अब बताओ तुम्हें इस इम्तिहान की इतनी टेंशन है। अच्छा जितने लोग बैठे ना, सारे पेपर देते भी नहीं। कोई कहे भाई मुझे टेंशन ही नहीं लेनी, मैंने पढ़ना ही नहीं है, मैंने कोई इम्तिहान ही नहीं देना, तो आप इम्तिहान से बच जाओगे। मैं जिस इम्तिहान की बात कर रहा हूं उससे बच कोई नहीं सकेगा। स्कूल गया या नहीं गया, कॉलेज गया या नहीं गया, मदरसे गया या नहीं गया, उसे ये इम्तिहान देना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। दूसरी बात, डेट तो पता ही नहीं है, हो सकता है 10 साल बाद होना हो, और हो सकता है आज रात ही होना हो। ये भी तो हो सकता है ना कि मैं और आप में से कोई ऐसा भी यहां बैठा हो जिसने घर नहीं जाना उठकर, हो सकता है यही मौत आ जाए और आज रात उसकी कब्र में गुजरे और आज रात ही इम्तिहान देना पड़े। मुझे सच बताओ, जिस इम्तिहान की डेट तुम्हें 4 महीने पहले मिलती है, तुम ट्यूशन लेते हो, तुम जनाब गेस्ट पेपर लेते हो, उसकी तैयारी में लग जाते हो। मैं जिस इम्तिहान की बात कर रहा हूं उसको तो पता ही नहीं कब हो जाए। तो अक्लमंद कौन है, तैयारी करके रखे हैं।
ہمیشہ پریپیئر رہے کہ جب امتحانوں میں جواب دے دوں گا. اب آؤ دوسری بات, دنیا کے امتحان میں پیپر دینے کے کئی دنوں بعد رزلٹ آتا ہے, قبر کے امتحان میں فوری رزلٹ آئے گا. ادھر صحیح جواب دیے, ادھر جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی. پتہ فرشتے کیا کہیں گے مرنے والے کو جو صحیح جواب دے گا نا؟ نم کا نومت العروس, سو جا کہ جیسے دلہن سوتی ہے. اسے قبر ایسے دبائے گی, قبر ہر کسی کو دبائے گی, یاد رکھیے گا. کسی کو تو ایسے دبائے گی جس سے رب ناراض ہوا, پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی, ٹوٹ جائیں گی پسلیاں. مگر کسی کو ایسے دبائے گی جیسے ماں دباتی ہے اپنے بچے کو, پیار سے. اور جس نے غلط جواب دیا, جو جواب نہ دے سکا, انتظار نہیں ہوگا, اسی وقت قبر میں جہنم کی کھڑکی کھلے گی, آگ برسا دی جائے گی اور قبر اسے تہس نہس کر دے گی. تیسری بات, کوئی سپلیمنٹری نہیں ہے. ارے فرشتوں سنو سنو, غلطی ہو گئی, ایک جواب غلط ہو گیا, رکو رکو دوبارہ جواب دینا ہے. نہیں, اونلی ون چانس. ٹھیک ہے. اچھا ادھر کانسیکوینسز کیا تھے, ادھر نقصان کیا تھا کہ ایک بار فیل بھی ہو گیا تو کیا مسئلہ, 1 سال پڑھنا ہے نا. ادھر فیل ہو گئے تو اب قیامت تک مار پڑنی ہے. اب تو رب ناراض ہو گیا نا, اب تو سانپ ہیں, بچھو ہیں. کیوں نہ روئیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خدا کی قسم اس سے مشکل امتحان کوئی اور نہیں ہے. مگر عقل تو دیکھو ہماری کہ دنیا کے امتحان, دنیا کے انٹرویو, دنیا کی آڈٹ رپورٹ, دنیا کا ٹیکس رپورٹ, ارے کوئی ہم سے رپورٹ مانگے گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. ایک رپورٹ قبر میں جا کر دینی ہے, ایک ٹیسٹ دینا ہے, کیسے جواب دو گے؟ اب آتا ہوں ایک اور بات کی طرف. آپ کہیں آپ نے تو جواب یاد کرا دیے, اب تو ہم دے دیں گے. نہیں, یہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو جواب یاد ہے وہ جواب دے دے گا, پھر تو سب کو ہی یاد ہے نا. اس دن جس سے رب راضی ہوگا, جو ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے گا, وہ تو انشاءاللہ جواب دے دے گا. اور عاشق رسول تو سبحان اللہ, عاشق رسول تو موت کا انتظار کرتا ہے. اس کو پتا ہے کہ آقا کا قبر میں دیدار ہو رہا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے نا, جان دے دو وعدہ دیدار پر. ارے جان دو گے تو دیدار ہوگا نا. جان دے دو وعدہ دیدار پر, نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. ہاں, عاشق رسول کو گھبراہٹ نہیں ہوتی. گھبراہٹ اسے ہو جس کی قبر میں کیڑے پڑنے ہیں. نمازیں پڑھی ہیں, سنتوں پر عمل کیا ہے, درود پاک پڑھا ہے, حرام روزی سے بچا ہے, حرام دیکھنے سے بچتا ہے, قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے, اللہ کی رضا والے کام کرتا ہے, ماں باپ کا ادب کرتا ہے. انشاءاللہ اس کی قبر تو نور نلا نور ہونی ہے. اس کو تو دنیا سے زیادہ راحت قبر میں ملے گی. جنت کی کھڑکی کھل جائے گی, جنت کی نعمتیں نصیب ہو جائیں گی. عاشق رسول کی تو کہتے ہیں نا, اس کی ترجمانی شاعر کرتے ہیں کہ وہ تو جب آقا قبر میں آئیں گے نا, تو جب پوچھیں گے فرشتے کہ یہ کون ہے, تو کیا کہیں گے؟ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری جانب, اشارہ کروں میں تمہاری جانب, اشارہ کروں. ہم تو آقا کا انتظار, جو عاشق رسول ہے نا وہ تو فرشتوں سے کہے گا